جب بات ہو فضائی جنگ کی تو سمجھ لیجئے آدھی فتح تو پہلے ہی پاکستان کے تیمور نے دلوا دی ہے۔ یہ کوئی عام میزائل نہیں بلکہ وہ خاموش قاتل ہے جو نہ صرف دشمن کے دفاعی نظام کو چکما دیتا ہے بلکہ دور بیٹھ کر دشمن کے دل میں نشانہ لگا سکتا ہے۔ آج کی جنگوں میں صرف توپ، ٹینک اور طیارے کافی نہیں ہوتے بلکہ اصل کمال ان ہتھیاروں کا ہے جو دشمن کو خبر بھی نہ ہونے دیں اور کاری وار کر جائیں۔ پاکستان کا تیار کردہ ایئر لانچڈ کروز میزائل تیمور بالکل ایسا ہی مہلک ہتھیار ہے جو دشمن کے ہوش اڑانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ میزائل پہلی بار 2022 میں منظر عام پر آیا اور اس کا اعلان پاکستان کی سرکاری دفاعی کمپنی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز گڈز نے کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان فضائیہ کے پاس ایسا ہتھیار ہو جو دشمن کے جدید فضائی دفاعی نظام میں گھس کر ان کے اہم زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنا سکے، اور وہ بھی دور سے، یعنی سٹینڈ آف رینج سے، جہاں سے دشمن کا جوابی وار مشکل ہو۔ تیمور میزائل دراصل راد 2 میزائل کا نیا اور بہتر ورژن ہے۔ یہ میزائل ایک ایسا تیر ہے جو نہ صرف عام حملوں کے لیے کارآمد ہے بلکہ یہ نیوکلیئر یعنی جوہری وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کی عام ورژن کی رینج 290 کلومیٹر بتائی گئی ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی اصل رینج 600 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس میزائل کا سب سے خاص پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے تیار کردہ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں پر بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ طیارہ اب پاکستان ایئر فورس کا ایک اہم ستون بن چکا ہے کیونکہ پرانے معراج طیارے آہستہ آہستہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جب تیمور جیسے جدید میزائل JF-17 پر نصب ہوں تو دشمن کو صرف طیارے سے نہیں، اس کے ساتھ اڑتے سائے سے بھی ڈر لگنے لگے گا۔ تیمور میں لگایا گیا امیجنگ انفراریڈ سیکر دشمن کو تلاش کر کے اسے عین نشانے پر لگاتا ہے، چاہے وہ ہدف حرکت کر رہا ہو یا کسی محفوظ جگہ چھپا بیٹھا ہو، چاہے GPS کو جام کر دیا جائے یا الیکٹرانک جنگ جاری ہو، تیمور اپنی راہ خود بناتا ہے، یعنی اسے جام کرنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ یہ میزائل نیچے سے زمین یا سمندر کے بہت قریب پرواز کرتا ہے تاکہ دشمن کے ریڈارز اسے پکڑ نہ سکے، اور آخری لمحوں میں دشمن کو احساس ہو کہ موت ان کے سر پر آن کھڑی ہے۔ تکنیکی لحاظ سے یہ ایک شاندار ہتھیار ہے۔ اس کی لمبائی 4.38 میٹر، وزن 1100 کلوگرام، اور اس کا وار ہیڈ ایک زوردار دھماکہ خیز نظام ہے جو دشمن کے بنکرز اور بحری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں انرشل نیویگیشن سسٹم INS اور گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم موجود ہیں جو اسے صحیح سمت اور مقام تک لے جاتے ہیں، چاہے GPS کام بھی نہ کرے۔ یہ میزائل ایک ماڈیولر ڈیزائن کے ساتھ تیار کیا گیا ہے، یعنی مستقبل میں اسے مزید جدید بنایا جا سکتا ہے، مثلاً بہتر انجن، نیا وار ہیڈ یا جدید گائیڈنس سسٹم۔ اس سے پہلا والا راد میزائل بھی ایک زبردست میزائل تھا جو 600 کلومیٹر دور تک مار کرتا تھا، مگر تیمور میں وہ سب کچھ ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ 2023 کی پاکستان ڈے پریڈ میں جب JF-17 طیارے ایسے میزائلوں کے ساتھ اڑتے دکھائی دیے جو راد کی ساخت سے ملتے جلتے تھے تو غیر ملکی ماہرین نے بھی مان لیا کہ پاکستان نے فضائی جوہری صلاحیت کو اپنے نئے طیاروں پر منتقل کر دیا ہے۔ یہ تبدیلی صرف تکنیکی نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہے۔ اب پاکستان دشمن کے حملے کے بعد بھی جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ بھی بغیر اپنے پائلٹس کو خطرے میں ڈالے۔ بھارت نے اپنے دفاع کے لیے S-400 جیسے جدید سسٹمز خریدے ہیں اور برہموس جیسے میزائل تیار کیے ہیں، تو پاکستان نے بھی تیمور جیسا جواب تیار کر کے واضح کر دیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں صرف تلوار نہیں، دماغ بھی لڑتے ہیں۔ یہ میزائل ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب دنیا کے کئی ممالک پہلے ہی اپنے پاس سٹارم شیڈو، اسکالپ اور ٹارس جیسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل رکھے ہوئے ہیں۔ تیمور بھی انہی میزائلوں کے ہم پلہ ہے۔ اگر تیمور کا مقابلہ ٹارس یا سٹارم شیڈو سے کیا جائے تو MBD سٹارم شیڈو ایک یورپی ساختہ ایئر لانچ کروز میزائل ہے جو فرانس اور برطانیہ کی فضائیہ استعمال کرتی ہے۔ اس کی رینج تقریباً 250 کلومیٹر سے لے کر 560 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ سٹارم شیڈو کا خاص مقصد دشمن کے اندرونی اہم فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہے، جیسے کہ بنکرز، کمانڈ سینٹرز اور ریڈار تنصیبات۔
ٹارس کی اگر بات کی جائے تو ٹارس KEPD 350 جرمنی اور سویڈن کا مشترکہ پروجیکٹ ہے جس کی رینج 500 سے 600 کلومیٹر تک ہے۔ یہ بھی ایک انتہائی طاقتور کروز میزائل ہے جس کا وزن تقریباً 1400 کلو گرام ہوتا ہے اور یہ کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے دشمن کے ریڈار سے بچ کر اپنا ہدف نشانہ بناتا ہے۔ تیمور میزائل کی خصوصیات بھی بالکل انہی دونوں میزائلوں جیسی ہے، اگرچہ اس کی ایکچول رینج اور مکمل تکنیکی تفصیلات فی الحال عام نہیں کی گئی۔ تیمور کے اگر ہدف کی بات کی جائے تو یہ میزائل فضا سے زمین تک مار کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اس کا مقصد دشمن کے اہم انفراسٹرکچر، فوجی اڈوں، ایئر ڈیفنس سسٹم، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور دیگر اسٹریٹجک اہداف کو ختم کرنا ہے۔ یہ میزائل سٹینڈ آف ویپن یعنی ایسے ہتھیاروں کی کیٹیگری میں آتا ہے جو دشمن کے علاقے میں جائے بغیر دور سے ہی حملہ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی لڑاکا طیارہ تیمور میزائل لے کر اڑتا ہے تو وہ دشمن کی حدود میں داخل ہوئے بغیر ہی میزائل لانچ کر سکتا ہے اور میزائل خود بخود نشانے تک پہنچ کر تباہی مچا سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے تیمور میزائل ایک اسٹریٹجک گیم چینجر بن سکتا ہے۔ اس میزائل کے ذریعے پاکستان دشمن کی دفاعی لائنوں کے پیچھے موجود اہم تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کی دفاعی طاقت میں اضافہ ہوگا بلکہ دشمن کے لیے ایک بڑا نفسیاتی دباؤ بھی ہوگا۔ مزید یہ کہ یہ میزائل پاکستان کی خود انحصاری کی جانب ایک اور بڑا قدم ہے، کیونکہ اس طرح کے میزائل عام طور پر دوسرے ممالک سے حاصل کرنا مشکل یا پابندیوں کے زد میں آ جاتے ہیں۔ تیمور کروز میزائل کی شمولیت پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں ایک نیا اور جدید باب ہے۔ سٹارم شیڈو اور ٹورس جیسے مہنگے اور محدود دستیاب میزائلوں کے مقابلے میں پاکستان کا اپنا تیار کردہ تیمور مستقبل میں دفاعی منصوبہ بندی کا مرکزی جزو بن سکتا ہے۔ یہ نہ صرف دشمن کے لیے ایک واضح پیغام ہے بلکہ ملکی انجینئرنگ اور دفاعی صنعت کے لیے بھی ایک بڑا سنگ میل ہے۔ تیمور پاکستان کے لیے صرف ایک میزائل نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے کہ اب کی بار جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ فضا میں بھی ہوگی اور وہاں پاکستان کا وار خاموش مگر کاری ہوگا۔ اور جب کوئی دشمن سوچے کہ طیارے دور ہیں تو شاید وہ بھول جائے گا کہ اس کے سائے میں تیمور پہلے ہی اڑان بھر چکا ہے۔ سبسکرائب فار مور۔